بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الى صراطک المستقیم وعلى آلہ حق قدرہ ومقدار العظیم اما بعد۔ ہم نے پچھلے ویڈیو میں کچھ باتیں کی تھی کہ علامات الساعہ میں سب سے پہلے واقعات کیا ہوں گے، جن میں سورج کا مغرب سے طلوع کرنا اور ان کی تاریخ بھی بتا دی گئی کہ پہلا محرم کی پہلی تاریخ ہوں گی اور جمعے کا دن ہوگا 1500 ہجری میں مغرب سے طلوع سورج ہوگا، اور یہ بات احادیث کی بنیاد پہ کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ اور واقعات بھی ہوں گے جن میں 35 سال اسلام کی جو ہے وہ چکی چلیں گی حدیث کے مطابق، اور چکی سے مراد یہی ہے کہ بہت مصائب اور مشاکل شروع ہو جائیں گے، اور جو لوگ اس میں کامیاب ہو گئے تو کامیاب ہو گئے، اور جو ناکام ہوئے سو ہلاک ہو گئے۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل جو ہے وہ خیبر تک آ جائیں گے، اور اس کا حوالہ ہم نے سورۃ بنی اسرائیل سے دیا تھا۔ آج ایک اور واقعے کی بات کرتے ہیں جو سر پہ کھڑا ہے اور وہ بہت خطرناک ہے، اور اس کا حوالہ ہمیں پہلے تو 3 حدیثیں ہیں جن کا میں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں، اور وہ صحیح مسلم سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب مسلمان ملحمۃ الکبریٰ جو ایک بڑی جنگ ہے روم کے ساتھ، جس کا ذکر ہم آئندہ کریں گے، جب اس سے فارغ ہو جائیں گے تو پیچھے ایک آواز آئیں گی، یہ حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، اور چونکہ وہ آواز جھوٹی ہوں گی تو مسلمان جو ہے اپنے خاص سواروں کو ان کی طرف بھیجیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ میں ان سواروں کے نام اور ان کے باپ کے نام بھی اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ تو یہاں پہ بڑی تعجب کی بات ہے، جس ٹائم بھی یہ حدیث بیان ہو رہی تھی اس وقت تو ان لوگوں کو کوئی تعجب نہیں ہوگا کہ اس زمانے میں تو گھوڑے اور تلوار اور نیزے تو عام سی بات تھی، لیکن آج اس دور میں یہ بات کرنا تو بڑی سوچنے کی بات ہے کہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی انسان حاصل کرنے کے بعد پھر گھوڑے اور تلوار پہ آ جائے گا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ وہ انہوں نے مطلب ملحمۃ الکبریٰ کے بعد کہ اپنی تلواریں زیتون کی درخت پہ لٹکائی ہوں گی کہ پیچھے دجال کے نکلنے کی چیخ سنائی دیں گی، یعنی گویا مراد یہ ہوگا کہ لوگوں نے ایک جھوٹا پروپیگنڈا یا اس وقت زور اب لگایا ہوگا کہ دجال جو ہے نکل آیا۔ پھر وہی بات کہ اس زمانے میں تلوار زیتون کے درختوں پہ لٹکائی ہوئی، اس سے مراد یہی ہے کہ زمانہ پیچھے چلے جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے جو یاجوج ماجوج کے حوالے سے، وہ ترمذی کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان 7 سال تک یاجوج ماجوج کے نیزے اور بالوں سے اور ان کے شیل جسے کہتے ہیں ان کا سامنا کرتے رہیں گے۔ پھر وہی بات کہ کیا زمانہ پیچھے چلے جائیں گا؟ ہاں، زمانہ پیچھے چلا جائے گا۔ کیسے؟ اس کا حوالہ سورۃ العصر میں۔ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی الخسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کہ عصر کی قسم، عصر کیا چیز ہے؟ لغت عربی میں عصر کے معنی ہیں 2 نکلتے ہیں، ایک زمانہ اور دوسرا نچوڑ، اور اگر ہم دونوں معنوں کو اکٹھا کر لیں تو اس کا مطلب ہے وہ ایسا زمانہ جو نچوڑ لیا گیا ہے، یعنی ایسا وقت جو اپنی نچوڑ میں آ گیا ہے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب ترقی کی اتنی بلندی پہ پہنچ جائے گا کہ پھر کچھ نہیں بچے گا، یعنی اس نے ساری چیزیں نچوڑ لی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے دھکیل دے گا۔ وہ کیا مطلب ہے؟ یہ بھی سوال ہے کہ کہاں انسان پہنچیں گا اور کہاں سے وہ دھکیل دیا جائے گا۔ تو اس کا جواب ذرا منطقی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تاریخ اسلام نے سب سے پہلے تاریخ انسانیت میں انسان نے سب سے پہلے چرخہ بنایا اپنی ترقی کے لیے۔ اس سے پہلے تو وہ کچھ اوزار بناتا تھا اپنے شکار کے لیے، لیکن پہیہ جو ہے وہ اس کی ترقی کا پہلا ایک ایسا ٹول ہے جس سے وہ ترقی کرتا چلا گیا۔
پہیے کے بعد اس نے ایک انجن ایجاد کی، یعنی آنے والے وقتوں کے ساتھ، جس ہم اسٹیم انجن کہتے ہیں، اس زمانے میں کوئلے پہ چلنے والی انجن۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ترقی کرتا رہا، جو نیچرل ریسورسز اس کے سامنے آتے رہے، پیٹرول سے چلنے والی، گیس کی چلنے والی انجن، پھر زیادہ ترقی کیا تو الیکٹرک بھی ایجاد کر لیا، پھر الیکٹرانک چیزیں ایجاد کر لی، پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گیا، یعنی کمپیوٹر۔ اب اس کمپیوٹر کے ذریعے بھی بہت سی چیزیں ایڈوانس ہو چکی ہیں۔ میری عمر کے لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں کہ آج سے 30 سال پہلے یا 25 سال پہلے آئی فون یا اسمارٹ فون کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا، کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی جو ٹچ کرنے سے جو ہے نا انسان کی کمانڈ کو اپلائی کر سکے۔ انسان جو ہے وقت کے ساتھ یہی سوچتا ہے کہ وہ جلد سے جلد وہ چیز حاصل کر لے اور وہ کمانڈ اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ ٹچ فون کے بعد انسان وائس کمانڈ پہ بھی آ چکا ہے، اور بس آواز لگانے سے جو ہے بتی بند ہو جائے۔ اور یقیناً انسان ایک دور آئے گا، پہلے تو وہ ڈیوائس ایجاد ایسے کرے گا جو اپنے ذہن سے دوسرے ڈیوائس کو صرف نہ بولنے سے نہ ٹچ کرنے سے وہ چیز چل جائے، اس کے دماغ میں ہو کہ یہ چیز سٹارٹ ہو جائے، وہ چیز سٹارٹ ہو جائے گی۔ یہ وہ فرسٹ سٹیج ہوگا اینڈ کا، کہ جو انسان دماغ سے دوسری چیزوں کو کنٹرول ہو رہا ہوگا۔ اور یہ ترقی جب اس وقت اینڈ پہ پہنچے گی، یعنی اپنے نچوڑ سے، جب ایک انسان دوسرے انسان کو اپنے دماغ سے کنٹرول کر رہا ہوگا، صرف دماغ سے، اینڈ دیٹس ول بی اینڈ۔ اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، وہ کسی کو اپنی ملک میں شریک پسند نہیں کرتا۔ جب انسان اس نہج پہ پہنچ جائے کہ وہ دوسرے انسانوں کو اپنے صرف ذہن سے، اب یہ میں کہنے کو تو جملہ بڑا آسان سا ہے، لیکن سوچیں کہ ایسا ہوگا، بالکل ہوگا۔ وہ کس طریقے سے ہوگا یہ اب ڈیبیٹیبل موضوع ہے، لیکن ایسا جب ہوگا تو ہم پھر اس وقت پیچھے دھکیل دیے جائیں گے قدرت کی طرف سے، اپنے وقت سے کم 300-400 سال پیچھے چلے جائیں گے، کہ ہمارے پاس پھر ٹیکنالوجی نہیں رہیں گی، اور وہ زمانہ بڑی مشکل کا ہوگا، کیونکہ آج ہماری ساری ڈیپینڈیبل اس نئی ٹیکنالوجی پر ہے۔ آج کا میرا یہ موضوع تھا، بتانا کہ آنے والا وقت، اور یہ وقت شاید 20-25 سال کے اندر آ جائے، کوئی دور نہیں، کیونکہ ہم نے پہلے ہی ذکر کر لیا ہے کہ سورج نکلنے کے لیے 55 سال باقی ہے۔ مغرب سے جو سورج نکلے گا اس کا حساب جو حدیث کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے، وہ باقی 55 سال ہے۔ اب وہ 55 سال بھی دور نہیں ہے، تو ان 55 سالوں میں 35 سال ایسے ہیں جو چکی چلیں گی، اور اس چکی میں جنگیں ہوں گی۔ آئندہ ہم دجال پہ گفتگو کریں گے، اس کے بعد ملحمۃ الکبریٰ، پھر اور کچھ حادثات پہ واقعات بات کریں گے۔ میرے ساتھ دیجیے گا۔ السلام علیکم۔